بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی معلومات کی ویڈیوز اس چینل پر باقاعدگی سے اپلوڈ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے اور یہ قتل نہ کسی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلانا ہو، تو ایسے شخص نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسانیت کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کے مجرمانہ ذہنیت کے در پر ہوگی۔ نیز جب اس کی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہوں سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف انبیاء اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہو گیا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جب اس کائنات کا حقیقی مالک حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ اس دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، اور اس کی سب سے عبرتناک مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی جس نے لوگوں سے بہت جھوٹ بولا ہو اور جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم واجب کر دے گا۔ جس کسی نے بھی مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق سزا نہ پا لے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگایا جس کے متعلق وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیپ اور خون میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق سزا نہ پا لے۔ نمبر 4، اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی جس کے ذمہ داری زیادہ ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف ترین حقیقت بھوک ہے، اور بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں غربا کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے فقیروں
اور غریبوں پر نظر رکھیں اور ان کی مدد کریں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں ان کو بھی 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل افضل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کر دیا کرو اور اسے کھانا کھلایا کرو۔ صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کے مقدور مدد کرے۔ نمبر 5، اس شخص کو بھی نیند نہیں آتی جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔